مصطفیٰ دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدھی بات چینل کے ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں عزیز بلگامی اور فکر و فن شعر و سخن کی ایک تاریخی قسط 103 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. یہ کس اعتبار سے تاریخی قسط ہے ہم ابھی آپ کو بتائیں گے. ناظرین گزشتہ قسط میں ہم نے ممبئی کے ادبی میگزین تریاق پر ایک فیچر پیش کیا تھا جسے بڑے پیمانے پر عالمی سطح پر پسند کیا گیا. فون کے ذریعے بھی احباب نے ہمیں مبارکباد دی. کچھ احباب کے تحریری تاثرات بھی موصول ہوئے ہیں جن میں سے 2-3 تاثرات ہم آپ ناظرین کے لیے آپ کی دلچسپی کی خاطر پیش کر رہے ہیں. منظور وقار صاحب فرماتے ہیں پروگرام فکر و فن شعر و سخن پہلی بار سماعت کرنے کا موقع ملا. افسوس بھی ہو رہا ہے کہ میں اس قدر پرمغز اور وقی پروگرام سے کیوں کر محروم رہا. میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے آپ کو ملک کے مختلف کل ہند مشاعروں میں کلام سناتے ہوئے دیکھا ہے. ان دنوں آپ کے کلام اور آپ کی دلکش آواز اور خوبصورت ترنم کا طوطی بولتا تھا. آج آپ کی ذہانت بردباری اور شعری اور علمی صلاحیتوں کا طوطی بول رہا ہے. آپ نے ماہنامہ تریاق کرناٹک نمبر پر زبردست تبصرہ فرما کر ثابت کر دیا کہ آپ ایک بہترین نثر نگار اور کہنہ مشق مبصر بھی ہیں. تریاق کی شعری اور نثری تخلیقات کا آپ نے جس باریک بینی سے جائزہ لیا ہے اس کے لیے آپ قابل تعریف ہی نہیں قابل تحسین بھی ہیں. خدا کرے زور مشاہدہ اور زور قلم اور زیادہ. بہت شکریہ منظور وقار صاحب. ڈاکٹر کوثر پروین صاحبہ فرماتی ہیں بہت عمدہ پروگرام ہے. عزیز بلگامی صاحب کو دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں. مدھم ہوتے ادبی ذوق کے اس دور میں تریاق کی کاوشیں قابل ستائش ہیں. اس صحیح و جہد کی پذیرائی ہونی چاہیے جس کے ارباب تریاق مستحق ہیں. بلگامی صاحب کی یہ پہل قابل تقلید ہے ورنہ ہم جانتے ہیں ہماری بے حسی نے 20ویں صدی شمع شب خون جیسے کئی رسائل کو تاریخ کا حصہ بنا دیا ہے. آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ ہر تخلیق کا اس طرح جائزہ لیا کہ قاری تک اس کی ترسیل بھی ہو گئی. شکریہ ڈاکٹر کوثر پروین صاحبہ. تریاق کے مدیر محترم جناب میر صاحب حسن نے ان الفاظ میں فکر و فن شعر و سخن کے تریاق فیچر کی ستائش فرمائی ہے. رضا صاحب کا تبصرہ اور عزیز بلگامی صاحب کا تبصرہ دونوں ہی لاجواب ہیں. دونوں تبصرے ہمیں اس بات پر مجبور کر رہے ہیں کہ بذریعہ پیغام نہیں بلکہ کرناٹک جا کر ذاتی طور پر آپ دونوں معززین کا شکریہ ادا کریں. بہترین تبصرہ ماشاءاللہ. سلامت رہیں. شکریہ. بہت بہت شکریہ جناب میر صاحب حسن آپ کی ان ہمت افزائیوں کے لیے. ناظرین لیکن ایک چوک ہم سے ضرور ہوئی. میسور کے ہمارے افسانہ نگار دوست محترم اسد اللہ شریف صاحب کے افسانے کا تذکرہ ہمارے پروگرام میں پتہ نہیں کیسے چھوٹ گیا. تو
پوری احتیاط برتنے کے باوجود ان کے افسانے کا تعرض کیے بغیر رہ جانا اس حقیقت کی غمازی کرتا ہے کہ انسان بہرحال خطا کا پتلا ہے. ان سے معذرت راست بھی کر لی ہے اور اب ہمارے 103 نمبر کی قسط میں بھی ان کی خدمت میں مکرر معذرت پیش کرتے ہیں. موصوف کا افسانہ گوشہ عافیت ایک علامتی افسانہ ہے جس میں وہ اپنے سائے سے گفتگو کرتے ہوئے عصر حاضر کی مکروہات کا کچا چٹھا کھولتے ہیں. اپنے سائے سے گفتگو کا تصور ہی ایسا ہے کہ قاری خود بخود افسانے کے مطالعے کی طرف لپکتا ہے. ریاست کرناٹک کی وہ ایک سینئر قلمکار ہیں. گزشتہ 1-2 سال قبل ان سے فون پر گفتگو بھی ہوا کرتی تھی. ان کے تریاق میں شائع شدہ آرٹیکل نے ہماری رفاقت کی پھر سے تجدید کر دی ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ موصوف کو سلامت رکھے. آمین. بہت مبارک ہو شریف صاحب آپ کے افسانے کے لیے جو تریاق کی اوراق کی زینت بنا ہے. ناظرین، ابھی ہم قسط 103 کے تاریخی ہونے کی بات کر رہے تھے. یہ اس اعتبار سے تاریخی ہے کہ اس کے ذریعے ہم ایک تاریخی پروگرام کی رودات پیش کر رہے ہیں جو یقیناً باعث صد مسرت اور وجہ افتخار ہے کہ جنوبی ہندوستان کی ریاست کرناٹک کے ضلع بیلگام کے ایک دور افتادہ گاؤں کورچی کے ایک ادنا شاعر کے اعزاز میں امریکہ جیسے عالم انسانی کے ایک متمدن و ترقی یافتہ ملک کے شہر ڈیلس میں جشن عزیز بیلگامی کے نام سے آن لائن جشن منایا گیا. جی ہاں ناظرین، اگر اسے اپنے منہ یا مٹھو بننے پر محمول نہیں کیا جائے گا تو یہ خبر اصلاً ایک امانت ہے جسے آپ تک پہنچانا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں. محترم محمد معز الدین خان معیز صاحب کے ادارے محفل مشاعرہ آئیے شعر کہیں اور جھلکیاں میگزین کے زیر اہتمام ڈیلس ٹیکساس USA میں 2 روزہ تقریب جشن عزیز بیلگامی بڑے تزک و احتشام کے ساتھ منائی گئی. آج ہم اس تقریب کے پہلے دن کی رودات پیش کر رہے ہیں اور دوسرے دن کی رودات اگلی قسط میں پیش کی جائے گی انشاءاللہ. یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہوتا ہے کہ وہ کسی شاعر و فنکار کی زندگی میں ہی اس کی پذیرائی کے دن دکھائے. بے حسی کے ناقدر شناس دور میں معیز بھائی کا یہ اقدام ان کے ظرف عالی کا غماز ہے. انہوں نے عزیز بیلگامی کی زندگی میں ہی قدر شناسی کی ایک مثال قائم کر دی ہے. آئیے جشن عزیز کی جھلکیوں کا ویڈیو ملاحظہ کرتے ہیں. دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ کفر کے اندھیروں میں نور کا طبق لے کر میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج فروری 2023 ہفتے کا دن ہے اور یہ ہماری محفل مشاعرہ آئیے شعر کہیں کی 22 نشست جناب عزیز بیلگامی صاحب کے اعزاز میں بطور جشن عزیز بیلگامی منایا جا رہا ہے، اور اس کا اعزاز ہمیں حاصل ہوا ہے کہ ہم یہ جشن منائیں۔ ہمارے اعزازی مہمان جن کے اعزاز میں یہ جشن منایا جا رہا ہے جناب عزیز بیلگامی صاحب کی تخیر مقدم کرتا ہوں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں ہمارے ساتھ آج جو نئی ممبر ہیں یہاں پر محترمہ فاطمہ داروغہ صاحبہ، یہ بھی ڈاکٹریٹ کری ہے، وہ اپنے تاثرات پیش کریں۔ تو سب سے پہلے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے میں کی آواز دوں گا محترمہ فاطمہ داروغہ صاحبہ کہ وہ مائک تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج امریکہ میں جشن عزیز منایا جا رہا ہے۔ ہم بیلگام والوں کے لیے، ہم بنگلور والوں کے لیے، ہم کرناٹک والوں کے لیے اور ہم ہندوستان والوں کے لیے جشن عزیز بیلگامی کا انعقاد باعث مسرت ہے۔ عزیز بیلگامی کی شخصیت اور خدمات واقعی اس قابل ہیں کہ ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا جائے۔ میں فاطمہ داروغہ ریسرچ اسکالر، کرناٹک یونیورسٹی دھارواڑ، عزیز بیلگامی کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے جشن کی خوشیوں میں شامل ہونے اور اظہار خیال کی اجازت دی۔ ویسے بھی دنیا میں بے شمار با کمال شخصیات موجود ہیں، لیکن جس شخصیت پر میں پی ایچ ڈی کر رہی ہوں مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ یہ عزیز بیلگامی ہی کی شخصیت ہے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ اس قدر عظیم شخصیت کی حیات و خدمات میری ریسرچ کا موضوع ہے۔ میں ان کی تعریف میں کیا کہوں، جنہیں ساری دنیا جانتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا چاہے۔ عزیز بیلگامی سر کی شخصیت کے بارے میں کچھ کہنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ عزیز بیلگامی سر پھول کی طرح مہک رہے ہیں۔ ان کی فکر و فن کی خوشبو سارے عالم میں مشاع میں جان کو معطر کر رہی ہے۔ وہ اپنے فن کی سچائی اور اپنے کلام کی سادگی کے ساتھ ہر دل میں اپنے لیے جگہ پیدا کر چکے ہیں۔ وہ اپنے فکر و فن کے ساتھ اپنے اخلاق و کردار کی خوشبو بکھیر رہے ہیں۔ وہ خود ایک عطر دان ہیں اور بیرون سے کسی عطر بیزی کے محتاج نہیں ہیں۔ گو کہ آج لوگ مجھے میرے نام سے نہیں جانتے بلکہ میرے کام سے اس طرح جاننے لگے ہیں کہ عزیز بیلگامی پر ریسرچ کر رہی ہوں۔ آنے والے دنوں میں میرا نام عزیز بیلگامی کے نام سے جانا جائے گا۔ عزیز بیلگامی جیسی شخصیت بارہا پیدا نہیں ہوتی، جیسا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ ریسرچ کے دوران ان سے بارہا انٹریکٹ کرنے کا مجھے موقع ملا۔ ان کی بیشتر خصوصیات میں سے سب سے اچھی خصوصیت یہ لگی کہ یہ سامنے والے کی خوبیوں اور اس کے جذبات و احساسات کو بڑی گہرائی سے سمجھ لیتے ہیں اور ہر فرد کی عمر اور معیار کو دیکھ کر اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود وہ ہمارے معیار تک پہنچتے ہیں اور ہماری بات کو سمجھ لیتے ہیں۔ بچوں میں بچے بن جاتے ہیں، دانشوروں میں دانشور، بزرگوں میں بزرگ اور نوجوانوں میں نوجوان، اور کسی کو بھی یہ محسوس نہیں ہونے دیتے کہ خود ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ ماشاءاللہ، کیا کہنا ہے۔ بہت کم لوگوں میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ عزیز بیلگامی ایک ایسی شخصیت ہیں جو کسی بھی سچویشن میں اپنی تمام تر قابلیتوں کے ساتھ پوری طرح پرفیکٹ بیٹھتے ہیں۔ جیسے اگر بات بیٹیوں کی ہے تو والدین کے احساسات کیا ہونے چاہیے، یا اگر بات والدین کی ہے تو بیٹیوں کے کیا احساسات ہوتے ہیں، ان تمام باتوں کو عزیز بیلگامی سر بخوبی سمجھتے ہیں۔ میں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ریسرچ کے دوران میرے والد محترم کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا۔ اس سانحہ کے سبب پی ایچ ڈی کرنے کے سلسلے میں میری ہمت ٹوٹ گئی۔ اس موقع پر میری گائیڈ محترمہ ڈاکٹر سلیمہ بی کولو صاحبہ کو بھی میں ہرگز نہیں بھول سکتی، کیونکہ انہوں نے میری دلجوئی کی اور میرا حوصلہ بڑھایا۔ یقیناً میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے عزیز بیلگامی جیسی عالمی شہرت یافتہ ایک معتبر شخصیت پر قلم اٹھانے کا موقع ملا، جس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ میں جناب معیز الدین معیز خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے جشن عزیز میں بولنے کا موقع فراہم کیا۔ میں دیگر شعراء و شاعرات ناظرین کا بھی شکر ادا کرتے ہوئے محترم عزیز بیلگامی صاحب کو دل کی امیر گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ بہت اچھے، ماشاءاللہ، ماشاء اللہ۔ شکریہ۔ کیا کہنے ہیں۔ مت سہل ہمیں جانو
गिरता है फलक बरसों, तब आग के पर्दे से इंसान निकलते हैं। मोहतरम अजीब इल्गामी साहब की शख्सियत भी कुछ इसी तरह है, और ये तासुरात तफसील से बताया गया है। डॉक्टर शगुफ्ता गजल साहिबा से, जो बरेली इंडिया से हमारे साथ शामिल हो रही हैं। पहले तो मैं माशाल्लाह। आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आज पहली मर्तबा आपकी महफिल में हाजिरी हो रही है मेरी। साहिब जश्न जी, को बहुत इरशाद। बहुत मुबारकबाद देती हूँ जिनके नाम से शुक्रिया। ये शाम मंसूब की गई है। अजीज उनकी बेलगामी नज़र- साहब। अब मैं अलीगढ़ से डॉक्टर रजी अमरोई साहब को आवाज़ दे रहा हूँ, जो बेहतरीन मिजाज निगार हैं। डॉक्टर बहुत रजी बहुत साहब। शुक्रिया जिया काजिम साहब। मोहतरम अजीज बेलगामी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ उनके जश्न की। अब मैं गुजारिश करूंगा वाह, मोहतरमा नफीसा सुल्ताना साहिबा। सबसे पहले अजीज बिलगामी साहब को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करूंगा खुर्शीद हुसैन नैयर साहब से कि आइए वो मोहतरम। कलाम से मौजूद फरमाएं। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले माशाअल्लाह। मुबारकबाद मोहतरम जी। रामी साहब की खिदमत में। जी आपका जश्न हो रहा है माशाअल्लाह। चार मिसरा वो अजीज भाई की नजर बिल्कुल जरूर करें। कि रेख्ता के मोतबर पहचान अजीज बिलगामी। क्या बात। रेख्ता के मोतबर पहचान अजीज बिलगामी, फिक्र साले के हैं इज्जो मान अजीज अजीज बिलगामी। बेलगामी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तर्क शेर व शायरी, दीनो सहाफत और अदब। वाह, माशाल्लाह। बहुत अच्छा है। शेर व शायरी, दीनो सहाफत और अदब के हैं नजमो माह मह जीशान वाह अजीज बिलगाम। वाह, बहुत बहुत क्या कह रहे हैं, माशाल्लाह। वाह वाह। सफी सरमद साहब, आप तशरीफ लाएं। इससे पहले कि मैं अपना कलाम पेश करूं, मैं जनाब अजीज बलगामी साहब को दिल की अमीन गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपके नाम से मंसूब ये महफिल जश्न है, आपका जश्न मनाया जा रहा है। अल्लाह ताला आपको तादेर सलामत रखे, आमीन की दुआ है। आमीन। आज की नशिस्त मोहतरम अजीज बिलगामी साहब के एजाज में हो रही है, जो दुनिया अदब के बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्सियत हैं, शेर व सुखन के हवाले से भी और फिक्र फन के हवाले से भी। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपना कलाम से हम लोगों को महसूस करना। आइए मोहतरम। जी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वबरकातुह। जश्न अजीज बेलगामी में आप हजरात की मोहब्बतों ने मुझ पर गैर मामूली असर डाला है कि मैं जब आपको सुन रहा था और जब आप मेरा नाम ले रहे थे तो मेरी आंखों में आंसू थे। मैं मोइजुद्दीन मोइज साहब का शुक्रगुजार हूँ कि मोहतरम ने इज्जत अफजाई का आलमी सतह पर एहतमाम किया। आप मुसलसल मुझे नवाज रहे हैं। मेरा इंटरव्यू भी आपने लिया था, जो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है और मोइज साहब की यूट्यूब चैनल पर भी मौजूद है। जी देखा था हमने, देखा। हासिल हुआ मुझे। 118 सफ़ात का उन्होंने ज़मीमा भी निकाला है। मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ कि आप उनका मुताला करें और उसकी मज़ामीन का, और अपनी आरा से, अपनी गिरा कदर आरा से नवाजें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मोइज साहब के अज़्म और हौसले को मज़ीद मुस्तहकम बनाए और आप तमाम हज़रात का साया हमारे सरों पर तादेर कायम रखे। अब मैं अपनी गज़ल की तरफ आता हूँ। इत्तेफाक की बात यह है
کہ میں خود بھی پریشان تھا کہ یہ ہوا ہے یا ہوا ہے اب اتفاق کی بات دیکھیے کہ میرے پاس ہوا بھی تھی اور ہوا میں نے آج ہوا پر بھی غزل کہی ہے. دونوں آپ کو سنا چلیے رہا دونوں ہوں. سنایا. عرض کرتا ہوں کہ گنگناتی جا ہوا، نغمے لٹاتی جا ہوا، کیا بات ہے، کیا گنگناتی بات جا ہے. ہوا، نغمے لٹاتی جا ہوا، پھر خسو خاشاک سے دامن بچاتی جا ہوا. بچاتی جاؤ. کیا کہنے ہیں. واہ 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 بیگامی پھر صاحب. خسو خاشاک سے دامن بچاتی جا ہوا. میری لے میں لے ذرا تو بھی ملاتی جا ہوا. کیا بات ہے. لے میں لے ذرا تو بھی ملاتی جا ہوا. پھر میرے عزم و یقین کے گیت گاتی جا ہوا. جا ہوا. ارے واہ. عزم و یقین کے گیت گاتی جا ہوا. بہت لوگ اچھا ہے. شولوں کو ہوا دینے کے خواہش مند ہیں. لوگ شولوں کو ہوا دینے کے خواہش مند ہیں. نفرتوں کی آگ بھڑکی ہے، بجھاتی جا ہوا. بجھاتی جا ہوا. واہ. نفرتوں کی آگ بھڑکی ہے، بجھاتی جا ہوا. خانہ دل کی گھٹن کو دور کرنے کے لیے، خانہ دل کی گھٹن کو دور کرنے کے لیے تو ذرا وقت سحر چپکے سے آتی جا ہوا. ارے واہ. وقت سحر کیا بات ہے. کیا چپکے بات سے ہے. آتی جا ہوا. مقطع دیکھیے گا. خانہ دل کی گھٹن کو دور کرنے کے لیے تو ذرا وقت سحر چپکے سے آتی جا ہوا. مقطع پیش کر رہا ہوں. میں دلوں میں پیار کا جادو جگاتا ہوں عزیز. میں دلوں میں پیار کا جادو جگاتا ہوں عزیز. میرے نغمے کوچا کوچا گنگناتی جا ہوا. جا ہوا. کوچا کوچا گنگنا جا ہوا. اب ہوا کی طرف آتا ہوں میں. جی کچھ ادھر شعر آئیے. آج ہی ہوئے ہیں. عرض کرتا ہوں کہ فکر پر کوئی فیصلہ نہ ہوا. فکر پر کوئی فیصلہ نہ ہوا. میری غزلوں کا تجزیہ نہ ہوا. میری غزلوں کا تجزیہ نہ ہوا. بن رہی ہیں عمارتیں اونچی، بن رہی ہیں عمارتیں اونچی، کیونکہ عرصے سے زلزلہ نہ ہوا. کیونکہ عرصے سے زلزلہ نہ ہوا. کیونکہ عرصے سے زلزلہ نہ ہوا. موت کے بعد چین مل جائے، موت کے بعد چین مل جائے. زندگی میں یہ حادثہ نہ ہوا. زندگی میں یہ حادثہ نہ ہوا. ان کو منزل رسی کا دعویٰ ہے، ان کو منزل رسی کا دعویٰ ہے، جن کے پاؤں میں آبلہ نہ ہوا. جن کے پاؤں میں آبلہ نہ ہوا. عرض کرتا ہوں کہ ہے بنا جس کی دین بیزاری، ہے بنا جس کی دین بیزاری، بارآور وہ نظریہ نہ ہوا. بارآور وہ نظریہ نہ ہوا. عرض کرتا ہوں کہ کھل کے ملتے ہوں، دل سے ملتے ہوں، ایسے لوگوں سے سابقہ نہ ہوا. ارے واہ. ایسے لوگوں بہت سے سابقہ نہ ہوا. ہم تو حامی تھے شادیانوں کے، ہم تو حامی تھے شادیانوں کے. ہم سے تخلیق مرثیہ نہ ہوا. تخلیق مرثیہ نہ ہوا. آخری شعر ہے. دوست آئے تھے قتل کرنے کو، دوست آئے تھے قتل کرنے کو، مجھ پہ ظاہر یہ اندیا نہ ہوا. مجھ پہ ظاہر یہ اندیا نہ ہوا. مقتاز کیا ہے، ظاہر قابض ہے
شاخ پر اے عزیز ایک تیرا ہی گھونسلہ نہ ہوا، ایک تیرا ہی گھونسلہ نہ ہوا، ایک تیرا ہی گھونسلہ نہ ہوا، فکر پر کوئی فیصلہ نہ ہوا، میری غزلوں کا تجزیہ نہ ہوا۔ اب ایک غزل پیش کرنا چاہوں گا، عرض کرتا ہوں کہ مل ہی جائے گا یقیناً میرے دھن کا وارث، مل ہی جائے گا یقیناً میرے دھن کا وارث، ڈھونڈتا ہوں میں کہاں ہے میرے فن کا وارث، کہاں ہے میرے فن کا وارث، بلبلیں اڑ گئی ہر شاخ ہے سنی سنی، بلبلیں اڑ گئی ہر شاخ ہے سنی سنی، اس لیے اب بھی ہے صیاد چمن کا وارث، اس لیے اب بھی ہے صیاد چمن کا وارث، جس نے دنیا کو اندھیروں کی وراثت دی ہے، جس نے دنیا کو اندھیروں کی وراثت دی ہے، خود کو کہتا ہے وہ سورج کی کرن کا وارث، سورج کی کرن کا وارث، اب دکھائی نہیں دیتا سر مژگاں آنسو، اب دکھائی نہیں دیتا سر مژگاں آنسو، اے کہا بن گیا ماتھے کی شکن کا وارث، اے کہا بن گیا ماتھے کی شکن کا وارث، میں پریشان ہوں سجدوں کی حفاظت کے لیے، میں پریشان ہوں سجدوں کی حفاظت کے لیے، ایک نفرت کا پجاری ہے وطن کا وارث، ایک پجاری ہے وطن کا وارث، میرے گاؤں کی ندی خوف کے سائے میں ہے، میرے گاؤں کی ندی خوف کے سائے میں ہے، سرخ کر دے گا اسے گنگ و جمن کا وارث، سرخ کر دے گا اسے گنگ و جمن کا وارث، میرے گاؤں کی ندی خوف کے سائے میں ہے، سرخ کر دے گا اسے گنگ و جمن کا وارث، مکہ پیش کر رہا ہوں تیرے شیروں پہ تڑپ اٹھتے ہیں دکھیارے عزیز، تیرے شیروں پہ تڑپ اٹھتے ہیں دکھیارے عزیز، تیرے شیروں پہ تڑپ اٹھتے ہیں دکھیارے عزیز، اب کہاں تجھ سا ضمیروں کی چبھن کا وارث، ضمیروں کی چبھن کا وارث، اب کہاں تجھ سا ضمیروں کی چبھن کا وارث، مل ہی جائے گا یقیناً میرے دھن کا وارث، ڈھونڈتا ہوں میں کہاں ہے میرے فن کا وارث، فن کا وارث۔ بہت بہت شکریہ عزیز بھائی، جی اگر ممکن ہو تو آپ دو مکڑے اس کے پڑھ سکتے ہیں وہ نعت شریف کے، میرے مصطفیٰ ہے۔ تو آواز ساتھ نہیں دے رہے مویز بھائی، پھر بھی کوشش کرتا ہوں، دیکھیے۔ جی کر لیں کوشش جناب، کر لیں، ہم بھی سن لیں گے اس بہانے، سب آپ کا کام۔ دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے، دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے، کفر کے اندھیروں میں نور کا طبق لے کر میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے، کفر تھا ضلالت تھی مالک حقیقی سے، ہر طرف بغاوت تھی، ہر طرف بغاوت تھی، بولہب کی بستی میں
پیار کا سبق لے کر کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں. مصطفیٰ سبحان اللہ، آئے، سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ آئے. کیا بات. فتنہ جو زمانہ تھا دین کی اشاعت میں، حکمتیں ضروری تھی، حکمتیں ضروری تھی. حاسدوں کی دنیا میں سورۃ الفلق لے کر میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان عزیز اللہ. بھائی کیا کہتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. میں آپ جی. سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اس مبارک موقع پر ہمارے محترم عزیز بلگامی صاحب کے اعزاز میں ترتیب دی گئی یہ نشست میں آپ نے شرکت فرمائی اور اسے اپنے محبتوں سے، اپنے کلام سے کامیاب فرمایا. اور میں عزیز بھائی سے عرض کروں گا کہ وہ اختتامی کچھ الفاظ کا ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم شعراء اکرام، آج کا دن میرے لیے ایک یادگار دن ہے، کیونکہ آج میں آپ سب کی توجہ کا مرکز ہوں. یہ صرف اور صرف اللہ کے فضل و کرم سے ہوا ہے. آج کے مشاعرے میں آپ حضرات نے دل کھول کر اپنے کلام کو پیش کیا ہے. میں فاطمہ داروغہ صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی نیک تمنائیں میری نظر کی. محمد معیز الدین خان صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے عزت افزائی کا یہ بہترین پلیٹ فارم عطا فرمایا. محمد فضل صاحب، سید ضیاء کاظم تقوی صاحب جو اناؤنسر ہیں آج کے مشاعرے کے، محترمہ ڈاکٹر شگفتہ غزل صاحبہ، ڈاکٹر رضی امرو حفیظ صاحب، بہت بہت شکریہ. سلطانہ صاحبہ، خورشید الحسن نیت صاحب، سخی سرمت صاحب، آپ تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس نشست کو اپنی شرکت سے رونق بخشی اور اپنے بہترین کلام سے نوازا. خصوصاً خورشید صاحب کا میں اس لیے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس موقع پر 4 مصرے میری نظر کیے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر سے نوازے. آپ میں سے ہر شاعر کا ایک جشن ہو. میں معیز صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے بہت ہی محترم شورا شریک ہیں، ان میں سے ہر ایک کا کسی نہ کسی موقع پر جشن منایا جانا چاہیے، کیونکہ اس قابل نہیں ہے. آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہماری طرف سے ایک مرتبہ اور مبارکباد قبول فرمائے عزیز صاحب. شکریہ. مبارکباد، بہت بہت مبارک ہو آپ کو. انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کے جشن ہوتے رہے اور ہم بھی شرکت کرتے رہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی. آپ جیسی شخصیت کے جشن میں ہمیں شرکت کا موقع دیا معیز صاحب نے، میں ان کا ہی بہت شکر گزار ہوں. بہت بہت شکریہ. یہ میرا اعزاز ہے آپ سب لوگ جو ہیں اس میں شرکت فرما کر اس کو جتانا کیے. اور میں مبارکباد دیتے ہوئے عزیز بھائی کو اب اس نشست کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں اور آپ کی اجازت سے کیمرہ بند کرتا ہوں. السلام علیکم جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے. دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ آئے، 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 میرے مصطفیٰ
کر میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے۔ ناظرین، یہ تھی اس تاریخی تقریب کے حصہ اول کی روداد۔ اس تقریب کی توفیق اور اس کی بے پناہ کامیابی کے لیے میں عزیز الدین عزیز بلگامی اپنے رب کریم کا دل کی عمیق ترین گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میرے ان تمام کرم فرماؤں کی محبتوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھ خاکسار پر اپنی محبتوں کے پھول برسائے۔ خاص طور سے میرے دوست محمد معز الدین معیز صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جشن عزیز بلگامی کا نہ صرف انعقاد فرمایا بلکہ جھلکیاں میگزین کا 118 صفحات پر مشتمل جشن عزیز بلگامی ضمیمہ بھی اس موقع پر جاری فرمایا، جس میں میرے فن، شاعری اور شخصیت پر متعدد اصحاب قلم کے نہایت ہی قیمتی مضامین شامل ہیں۔ جشن عزیز بلگامی میں شامل سامعین و ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دنیا کے مختلف ممالک سے شریک جشن ہوئے اور میری تاریخی عزت افزائی کا حصہ بنے۔ واقعتاً یہ میری زندگی کا ایک تاریخی دن ہے۔ تیرے ہی ذکر سے معمور ہے حیات میری، تیرے ہی ذکر سے معمور ہے حیات میری، خدایا بار تشکر سے جھک گئی ہے جبیں، خدایا بار تشکر سے جھک گئی ہے جبیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم سے نوازے اور خاکسار کو شیطان اور نفس کی شرنگیزیوں سے محفوظ فرمائے اور سورہ فلق کے ذریعے حفاظت فرمائے، آمین۔ ناظرین، جشن کے دوسرے دن کی روداد اگلی قسط میں ملاحظہ فرمائیں۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور اس خاکسار عزیز بلگامی کو اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مصطفیٰ آئے، دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر، میرے مصطفیٰ